شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کے جائزے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ نائب وزیر اعظم آج جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاک بحریہ نے زمین سے فضا تک مار کرنے والے LY-80N میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ کل تمبولا میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں وفاق کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کے جائزے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا کے ارکان قومی اسمبلی اور دیگر عوامی نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، جو پشاور کا دورہ کر کے صوبے میں جاری وفاقی ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کو درپیش مسائل سے بخوبی آگاہ ہے اور اپنے دائرہ اختیار کے تحت مسائل حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جاری وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور عوامی مسائل کا حل وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرٹ پر طلباء میں لیپ ٹاپس کی تقسیم جاری رہے گی تاکہ انہیں جدید مہارتوں سے آراستہ کیا جا سکے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں صومالیہ کے نام نہاد علاقے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام کے اثرات پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں اسحاق ڈار صومالی لینڈ کے معاملے پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ اس موقع پر وہ OIC کے رکن ممالک کے اپنے ہم منصبوں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے اور علاقائی و عالمی امور پر تعاون مزید بڑھانے کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے ملک میں تحفظ خوراک یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور طریقے اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں 8ویں پاکستان ایڈیبل آئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صارفین کو معیاری اور صحت بخش خوراک کی فراہمی کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا۔ جام کمال خان نے کہا کہ کانفرنس خوراک کی قومی صنعت کی بہتری میں معاون ثابت ہوگی۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے آج کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے میں ریلوے کے جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کراچی روہڑی ریلوے لائن کی اپ گریڈیشن پر بھی بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے صوبے میں ریلوے سہولیات مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا۔ عراق نے JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں اور سپر مشاق تربیتی طیارے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس دلچسپی کا اظہار عراقی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اسٹاف پائلٹ ماہنند غالب محمد رازی الاسدی نے پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر صدو سے بغداد میں ملاقات کے دوران کیا۔ عراقی فضائیہ کے سربراہ نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور تکنیکی جدت کی تعریف کرتے ہوئے اس کی عالمی معیار کی مہارت سے استفادہ کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ انہوں نے علاقائی استحکام میں پاکستان کے کردار کو بھی سراہا۔ پاک بحریہ نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جس سے دور تک مار کرنے والے جدید فضائی دفاعی نظام کی صلاحیتوں کو مزید تقویت ملی ہے۔ LY-80N سام نے فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اس مشق میں لاٹرنگ میونیشن کا استعمال کرتے ہوئے اہداف کو نشانہ بنانے کا کامیاب تجربہ بھی کیا گیا، جس سے پاک بحریہ کے درست حملے کی صلاحیتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ خودکار سرفیس ویسل کے سمندر میں کامیاب تجربے بھی کیے گئے، جو خود مختار بحری ٹیکنالوجی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے پاکستان کا بحری دفاع یقینی بنانے اور ہر قسم کی صورتحال میں قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 13ویں مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز ببی میں شروع ہو گئی ہے۔ یہ مشق 2 ہفتے تک جاری رہے گی، جس میں پاکستان اور امریکہ کی افواج کے ماہر دستے حصہ لے رہے ہیں۔
اور اب کرکٹ۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ کل دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔